آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو صرف ایک کتاب نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک رہنما ہے۔ ایک ایسی کتاب جو انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآن شریف کی۔ قرآن وہ کتاب ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب ہے پڑھا جانے والا، یعنی ایسا پیغام جسے پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن صرف کچھ الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کا زندہ چمتکار ہے جسے سن کر دل کانپتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ قرآن ہمیں زندگی کا اصلی مقصد بتاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اسے کیسے جینا ہے اور مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں قرآن کے دنیا کے اندر آنے کی۔ قرآن کیسے نازل ہوا؟ قریب 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں مکہ شہر کے پاس ایک گفا تھی جس کا نام تھا غار حرا۔ وہیں ایک رات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار اللہ کا کلام نازل ہوا۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس کے بعد سے 23 سالوں تک تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوتا رہا، کبھی خوشی کے موقع پر، کبھی غم کے موقع پر، کبھی سوالوں کے جواب میں، تو کبھی انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے۔ ہر ایک لفظ، ہر ایک آیت سیدھا اللہ کی طرف سے آئی۔ اب بات کرتے ہیں قرآن کے مقصد کی۔ قرآن کا مقصد بہت صاف ہے، انسان کو صحیح راستہ دکھانا، اچھے کاموں کی طرف بلانا، برے کاموں سے روکنا۔ قرآن کہتا ہے سچ بولو، نیائے کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں اور بے سہاروں کا سہارا بنو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈر کر زندگی جیو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے، یہاں ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی لکھا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں قرآن میں دی گئی اہم باتوں کی۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اسی نے ہمیں بنایا ہے، اسی کی پوجا کرنی ہے۔ پہلا، اخلاق یعنی اچھا ویوہار۔ ہمیشہ نرمی سے بات کرو، غصے کو کنٹرول کرو، کسی کو نیچا مت دکھاؤ۔ دوسرا، آخرت یعنی آخری زندگی۔ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اچھے کاموں کا انعام ملے گا اور برے کاموں کی سزا ملے گی۔ تیسرا، صبر اور شکر۔ مشکل میں صبر کرو اور جب خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ چوتھا، حق اور انصاف۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، غریب، کمزور اور بے سہارا لوگوں کے حق کے لیے کھڑے رہو۔ پانچواں، قرآن کا انداز کیا ہے؟ قرآن کا انداز ایسا ہے کہ جب اسے دل سے پڑھا جائے تو لگتا ہے جیسے اللہ خود ہمیں پکار رہا ہے۔ قرآن کبھی قصوں کے ذریعے سکھاتا ہے، کبھی سیدھے حکم دے کر، کبھی سوال پوچھتا ہے تو کبھی سوچنے کو کہتا ہے۔ جیسے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان کو بنا کھمبے کے کھڑا کیا؟ کیا تم نہیں سوچتے کہ پانی سے ہر زندہ چیز بنائی؟ قرآن بار بار انسان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ دیکھو اپنے چاروں طرف، پیڑ، پہاڑ، سمندر، سورج، چاند، یہ سب بیکار میں نہیں بنے، ان سب کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں کہا گیا، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال سے قرآن میں ایک بھی لفظ کا فرق نہیں آیا، نہ آگے کوئی بدل سکے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن ہر حال میں مدد کرتا ہے؟ وہ کیسے کرتا ہے تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ جب انسان دکھی ہوتا ہے، جب راستے بند ہو جاتے ہیں، جب دل ٹوٹ جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب انسان غلطیوں میں پھنس جاتا ہے تو قرآن آواز دیتا ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔